کہ مسلمان ہم اپنی اولاد کو اور اپنے بچوں کو مسلمان کیسے بنائیں۔ افسوس کا مقام ہے مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں یہ فکر کی جانے لگی کہ مسلمان کے گھر میں مسلمان بچہ کیسے باقی رہے۔ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے۔ اگر یہ فکر کسی یہودی کے گھر میں یا کسی کافر کے گھر میں کوئی مسلمان بچہ ہوتا اور اس مسلمان بچے کے بارے میں یہ فکر کی جاتی کہ اس یہودی گھرانے میں وہ مسلمان بچہ کیسے باقی رہے، یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے۔ لیکن جس ماں کا نام عائشہ ہو، جس ماں کا نام اسماء اور خدیجہ ہو، جس باپ کا نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہو، اس گھر کے اندر یہ فکر کی جانے لگی کہ اس گھر کا بچہ مسلمان کیسے رہے۔ بڑا افسوس کا مقام ہے۔ یہ تو ایسا ہو گیا کہ دنیا کے اندر آپ نے کہیں دیکھا کہ کوئی ایسا سینٹر ہو جہاں مچھلی کے بچے کو تیرنا سکھایا جا رہا ہو، جہاں کبوتر کے بچے کو پرواز سکھائی جا رہی ہو، جہاں شیر کے بچے کو شکار کرنا سکھایا جا رہا ہو۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ارے بھائی مچھلی کا بچہ ہے پانی میں تیرے گا، کبوتر کا بچہ ہے ہوا میں پرواز کرے گا، شیر کا بچہ ہے شکار کرے گا، تو پھر یہ کیسے مسلمان کا بچہ ہے جو مسلمان کے گھر میں آنکھیں کھول رہا ہے اور کفر تک پہنچ رہا ہے، ارتداد تک پہنچ رہا ہے، یہ کیسا مسلمان کا بچہ ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا تھا کہ اے لوگوں، ایک ایسا زمانہ آئے گا، ایک ایسا وقت آئے گا کہ صبح کو مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے یہی مومن کافر ہو جائے گا، صبح شام کو مومن ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے یہی مومن کافر ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یہ زمانے کے فتنوں میں سے اہم ترین فتنہ ہے۔ ایسے وقت میں میرے بھائیوں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ایمان کی، اپنے بچوں کی ایمان کی فکر کریں۔ اور ایک آخری نصیحت آپ کو سنا کر اپنی جگہ لیتا ہوں، اور وصیت بھی بہت ہی اہم ہے۔ قرآن کریم کی پہلے پارے میں یہ آیت موجود ہے، سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام کی نصیحت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي۔ ایک پیغمبر کے آخری وقت کا یہ منظر پیش کیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم اپنے پڑھنے والوں کو، اپنے مطالعہ کرنے والوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کا دم واپسی آیا، یعقوب کا آخری وقت آیا۔ یہ قرآن کریم کا ایک اعجاز ہے کہ جب کسی چیز کو مستحضر کرنا چاہتا ہے، اس کو آنکھوں کے سامنے لانا چاہتا ہے تاکہ وہ چیز مشاہدہ بن جائے، تو اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کا آخری وقت آیا اور یعقوب نے اپنے بچوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي، میرے بچوں تم یہ بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ میرے بھائیوں غور کیجئے، یہ کس کا معاملہ ہے، یہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ معاملہ ہے حضرت یعقوب کا۔ کون یعقوب؟ حضرت اسحاق کے لڑکے، حضرت ابراہیم کے پوتے، یعنی یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم۔ ابراہیم کون؟ خلیل اللہ، اللہ کے دوست، اللہ کے سچے دوست۔ اور یہی نہیں، سید المرسلین، سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم کے بھتیجے، خود نبی، جن کا بیٹا نبی یعقوب علیہ السلام، جن کا بیٹا نبی یوسف نبی۔ ایسے گھرانے کے اندر یہ دیکھیے کس طرح کا ماحول ہے۔ ایک باپ اپنے بچوں کو جمع کر کے کہتا ہے، اس وقت نوع انسانی میں ان بچوں سے بڑھ کر کوئی بچے نہیں ہو سکتے، قابل احترام، قابل محبت ان بچوں سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایسے وقت میں وقت کا پیغمبر اپنے بچوں کو جمع کرتا ہے، اپنی پوتی پوتوں کو جمع کرتا ہے اور کہتا ہے اے میرے بچوں، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، اس دنیا سے میرا آخری وقت ہے جانے کا، مگر جانے سے پہلے ایک اطمینان
جانا چاہتا ہوں، ایک بات کھل کر جانا چاہتا ہوں، میرے بچوں مجھے تم یہ بتاؤ کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ حضرت مولانا علی میاں نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ ممکن ہے ان بچوں نے یہ کہا ہو، ابا جان آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ کیا بات کر رہے ہیں، ہم نے کس گھرانے میں آنکھیں کھولی، کس ماحول میں ہم نے آنکھیں کھولی، ابا جان ہماری رگوں میں یعقوب کا خون ہے، ہماری رگوں میں اسماعیل خلیل اللہ کا خون ہے، ہماری رگوں میں ابراہیم خلیل اللہ کا خون ہے، اسماعیل ذبیح اللہ کا خون ہے، ابا جان آپ سکون سے جائیں، اطمینان سے جائیں، ہم اس رب کی عبادت کریں گے جو یعقوب کا رب ہے، جو اسماعیل کا رب ہے، جو ابراہیم کا رب ہے، ہم اس رب کی عبادت کریں گے۔ میرے بھائیوں آج اس جلسے کا یہ پیغام ہے، ہر باپ ہر ماں یہ فکر لے کر جائے کہ میرے بچے میرے بعد اسی ایمان پر قائم رہے، کیسے ہی حالات آ جائیں، دنیا الٹ سے پلٹ ہو جائے، مگر میرے بچے ایمان سے دستبردار نہیں ہو۔ یاد رکھیے اگر یہ فکر ہم سب نے کی تو دنیا میں بھی ہمیں کامیابی ہے اور آخرت میں بھی ہم سب کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے، وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر الجزا جناب حضرت مولانا نثار ندوی صاحب۔